جہاں اور دیگر معاملات میں ہمارے اندر کمی واقع ہوئی ہے، دین کے معاملات میں، نماز میں، روزے میں، تلاوت میں، وہیں ایک بہت بڑی عبادت ہے دعا، اس میں بھی لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ اور شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کوئی دوسرا آلٹرنیٹ دیتا ہے تاکہ آپ اصل کو چھوڑ کر اس متبادل میں مشغول ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ اسی اصل پہ قائم رہو گے۔ حکومت جب کوئی سڑک بناتی ہے، بلکہ پہلے سے جو سڑک ہے اس میں ریپیئرنگ کا کام کرتی ہے، تو لوگوں کو متبادل راستہ دیتی ہے۔ لکھا ہوتا ہے نا کہ آگے کام ہو رہا ہے، ہم معذرت خواہ ہیں، متبادل راستہ۔ وہ کچے میں ہوتا ہے متبادل، وہاں آپ اتار کے تھوڑا سا آگے ٹرن ماریں گے تو دوبارہ ہائی وے پہ چڑھ جائیں گے آپ۔ یہ متبادل راستہ گورنمنٹ کیوں دیتی ہے؟ اس لیے کہ نہیں دیں گے نا تو ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ وہاں کھڑے رہیں قیامت تک کہ آگے چونکہ سڑک پہ کام ہو رہا ہے، یا لوگ واپس چلے جائیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ واپس جانا شروع کریں، اتنی لمبی ٹریفک کی لائن لگ جائے گی، پھر آپ 2 گھنٹے کا سفر کر چکے ہیں تو واپس کون مڑے گا بھائی؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ اسی ریپیئرنگ والے راستے پر ہی لوگ گاڑیاں لے کے چڑھ جائیں گے۔ تو اس لیے جب بھی کسی ٹریک پر سے لوگوں کو اتارنا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا متبادل راستہ دیا جائے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہی کام شیطان کر رہا ہے، کیونکہ شیطان بہت ہی ہوشیار ہے۔ شیطان جو ہے نا وہ بہت بڑی فلم ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ بے دین کو تو ایسا کرتا ہے کہ جو جائز خواہشات ہیں ان سے ہٹا کے حرام خواہشات کی طرف لے کر جاتا ہے، حالانکہ وہ خواہشات کی نوعیت ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، بھائی چوری کر کے بھی روٹی کھا سکتے ہو، اور جیب میں پیسے ہیں اس طرح بھی کھا سکتے ہو۔ چوری کرو گے ایک دفعہ آسانی ہوگی، لیکن ہمیشہ پھر چوری کرنی پڑے گی، ہر دفعہ کی ٹینشن۔ اور اگر پیسے کما لو گے تو ایک دفعہ کی ٹینشن ہے، لیکن ہمیشہ پھر عزت کے ساتھ خرید کے ساری زندگی کھاتے رہو گے۔ اب بھوک تو پوری کرنی ہے نا، تو شیطان کیا کرتا ہے، چور کو حلال راستہ سے ہٹا کے حرام بتاتا ہے، جس میں ٹینشن بھی زیادہ، ڈپریشن بھی، ضمیر بھی ملامت کرے گا، عزت کا جنازہ بھی نکلے گا۔ تو بے دین آدمی کو شیطان حلال خواہشات سے ہٹا کر کس طرف لاتا ہے؟ بولے نا یار، حرام۔ وہ نکاح سے ہٹائے گا، زنا کی طرف لائے گا۔ تو ہر چیز میں ایسا ہی کرے گا شیطان۔ دیندار آدمی کو، جو دین کو فالو کر رہا ہے، دین پہ چلنا چاہتا ہے، اسے شیطان سنت سے ہٹا کے متبادل راستہ بدعت والا دے گا، یا وہ بدعت نہ بھی ہو لیکن وہ سنت جیسی اس میں روحانیت نہیں ہوگی، ایسا راستہ دے گا شیطان۔ اس سمجھ میں میرا خیال ہے آ رہی ہے بات؟ تھوڑی کہ ہمیشہ سمجھ میں نہ آئے، کبھی کبھی آتی بھی ہے۔ تو ہمیشہ ایسا راستہ دے گا جو یا تو بدعت ہوگا وہ راستہ، یا اس میں بدعت نہ بھی ہو تو کم از کم جو سنت میں روحانیت تھی وہ اس راستے میں نہیں ہوگی۔ دعا کے معاملے میں بھی شیطان نے یہی کام کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، پھر آج تک جتنے بڑے بڑے علماء، صلحاء، اولیاء، وہ اپنے تمام کاموں میں دعا کو بہت زیادہ فوکس کیا کرتے کہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی جائے۔ شیطان نے کیا کیا، دعاؤں سے ہٹا کے لوگوں کو وظیفوں پہ لگا دیا۔ میں نہیں کہہ رہا وظیفے حرام ہے، ناجائز ہے، اس میں وہ روحانیت بولو، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، اتنی دفعہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یوں کر کے پڑھ لو گے تو ایسے کام ہو جائے گا، یوں کرو گے تو 4 ہو جائیں گی، اس طرح کرو گے تو 3 ہوں گی۔ شادیوں کی بات نہیں کر رہا، کچھ اور۔ اب آپ لوگ آٹومیٹک ہو گئے، اب شادی کا لفظ زبان سے نکالنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اب یہ مثال ہو گئی ہے، کسی نے کسی بھوکے سے پوچھا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ کہتے 4 روٹیاں ہوتی ہیں۔ تو وظیفے یہ پڑھ لو تو یوں ہو جائے گا، یوں کر لو تو یوں ہو جائے گا، ایسا کر لو تو یوں ہو جائے گا، 636.3 دفعہ پڑھو گے تو یہ والا کام ہوگا۔ رسالے چھپ رہے ہیں، یہ پہلے میں تو اس موضوع پر بہت بیان کرتا تھا، بہت عرصے سے میں نے یہ موضوع چھوڑ دیا تھا، لیکن نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں، پھر رمضان میں لوگ دعاؤں سے غافل بھی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں اس پرانے مردے کو دوبارہ اکھیڑوں گا، دوبارہ کھڑا کروں گا اس پرانے ٹاپک کو۔ تو زیادہ زور دعاؤں کے بجائے کس پر ہے؟ وظیفوں پہ۔
نظر آتے ہیں لوگ، کوئی فجر کے بعد بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے، آدمی کہتا ہے یار ماشاءاللہ ابھی قیامت قریب نہیں ہے، اتنے نیک لوگ دنیا میں ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا نام لیتے۔ جب آپ تہ میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا کسی نے یہ وظیفہ بتایا ہے، اتنی دفعہ یہ پڑھو، فلاں کام کے لیے بتایا ہے، جیسے ہی کام ہوگا یہ بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے۔ اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے نا، اللہ یہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام کا حاصل کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ انسان کا تعلق ہو جائے کس کے ساتھ؟ اپنے رب کے ساتھ۔ یہ تعلق جتنا دعا سے ہوتا ہے اتنا دنیا میں کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ براہ راست آپ اللہ سے خطاب کر رہے ہوتے اس تو شیطان نے کیا کیا؟ دعاؤں سے ہٹا کے کس میں لگا دیا؟ وظیفوں میں۔ وہ بھی دعا ہی ہوتی ہے وظیفہ بھی، لیکن اس میں جذبہ دعا والا نہیں ہوتا، وہ پڑھا جاتا ہے، مانگا نہیں جاتا۔ کہتے ہیں کتنا وظیفہ پڑھ لیا، دعا میں یہ نہیں کہتے کتنی پڑھ لی، کتنی مانگ لی، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اور کمال کی بات ہے قرآن و سنت میں جو پیغمبروں کی دعائیں ہیں ان کو بھی ہم نے وظیفے بنا کے پڑھنا شروع کر دیا، وہ بھی مانگی نہیں جا رہی۔ یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے، اللہ کی طرف سے آپ کو تنبیہ ہوئی، سمندر میں ڈالے گئے، مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ تو اب وہاں یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا مانگی تھی، جس کے یہ الفاظ تھے، یہ دعا تھی، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ میرے ساتھ جو یہ کچھ ہو رہا ہے یہ تیرا قصور نہیں ہے، کیونکہ تو ہر عیب سے پاک، یہ تو نے غلط نہیں کیا۔ انی کنت من الظالمین، میں ہی کیا ہوں؟ میں ہی غلط ہوں، مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ الفاظ میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری غلطی کو معاف کر دے، یعنی بزبان حال یہ میسج تھا نا، یہ چھپی ہوئی دعا ہے اس کے اندر کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو نے ظلم نہیں کیا، غلطی کس کی ہے؟ میری ہے، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ فاستجبنا له فاستجاب له فنجیناہ من الغم، ہم نے دعا کو قبول کیا اور ان کو اس غم سے نکالا ہے۔ ہم ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں جب کوئی غم ہو تو ہم بھی یہ دعا مانگیں جو یونس علیہ السلام نے مانگی تھی، اے اللہ یہ جو مجھ پر مصیبت آئی ہے تیرا قصور نہیں ہے، میں خطاوار ہوں۔ یہی دعا پڑھنی چاہیے نا، مانگنی چاہیے۔ اب دیکھو میرے منہ سے بھی پڑھنی نکل رہا ہے، لیکن ہم یہ دعا جو ہے نا لا الہ الا انت والی، یہ دعا مانگتے نہیں ہیں بلکہ پڑھتے ہیں 101 دفعہ، 1,00,000 دفعہ، 345 دفعہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مانگی نہیں جاتی بلکہ کیا کی جاتی ہے؟ پڑھی جاتی ہے۔ جب پڑھی جاتی ہے تو مخصوص دانوں پہ ایک خاص مقدار کو مکمل کرنا ہوتا ہے، اس میں یہ جذبہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تجھ سے نہیں ہوئی ہے، مجھ سے ہوئی ہے، میں اس غلطی کی تلافی کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، ایسا کسی کی کھوپڑی میں تصور بھی بول دے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہوتا۔ تو قرآن اس سے آپ کو اس دعا کے ذریعے جو بتانا چاہ رہا ہے، جو ذہن بنانا چاہ رہا ہے، جو سوچ آپ کے ذہن میں اتارنا چاہ رہا ہے، وہ سوچ بنتی نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں جلیبیاں مل جائیں گی اس کے بعد آپ، کیونکہ ہم بچپن میں یہ وظیفہ پڑھنے مسجد میں جایا کرتے تھے، ورد ہوتا تھا آیت کریمہ کا 5 لاکھ بار اور پتہ نہیں 2 لاکھ بار، تو وہ دانے لا کے بوریوں کے بوری مسجد میں بچھائی جاتی تھی، تو اعلان ہوتا تھا تو سارے محلے کے بچے مسجد میں ہم سمیت پہنچ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو گرم گرم جلیبیاں ملتی تھیں ان کی لذت اب تک زبان پہ محسوس، وہ جلیبیوں کا مزہ اب کہیں بھی نہیں آیا، گرم پتہ نہیں کہاں سے بنوا کے لا، مزہ بہت آتا۔ جلیبی اگر گرم گرم ہو نا تو اس کا اپنا ہی مزہ ہے، کھا لیا کریں کبھی اپنے خرچے پہ۔ گوروں کو یہ سہولتیں ان کو کیا پتا ہے، دودھ جلیبی کیا ہوتی ہے، جلیبی کیا، تو پیزا بس برگر 2-4 چیزیں ہی ہیں۔ کھانے کے جو چٹخارے ہندوستانیوں نے لیے ہیں نا، ہندوستانی اور پاکستانی، یہ چٹخارے آپ کو دنیا میں کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ اور اب گورے بھی انہی کھانوں کے عادی ہو رہے ہیں، جب سے پاکستانی لوگ دنیا میں گئے ہیں نا، انڈین پاکستانی، تو گوروں کو بھی انہوں نے انہی چٹخاروں کا عادی بنا دیا۔ تو خیر، تو یونس علیہ السلام نے فنادا فی الظلمات، رات کے اندھیروں میں اللہ کو پکارا، سمندر کے اندھیرا، مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ملی، بیوی بوڑھی ہو گئی، خود بھی بوڑھے ہو گئے، ساری زندگی اللہ سے دعا مانگتے رہے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے۔
رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، مجھے تنہا مت چھوڑ، مجھے اولاد چاہیے۔ فاستجبنا لہ، قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کی دعا کو قبول کی۔ آج جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ یہ دعا مانگتا نہیں ہے بلکہ 101 دفعہ پڑھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ سے دعا کا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ سب سے مضبوط بندے اور اللہ کا جو ریلیشن ہے نا، یہ دعا کے علاوہ کسی چیز سے نہیں بنتا۔ لیکن جو کام سب سے مقدس ہوتا ہے اس شیطان رکاوٹ بھی سب سے زیادہ بولو اسی میں ڈالتا ہے۔ شیطان آپ کو کسی عبادت سے اتنا نہیں روکے گا جتنا آپ کو دعا مانگنے سے روکے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں کیسی باتیں کر رہا ہوں، شیطان تو دعا مانگنے سے بالکل نہیں روکتا۔ ہاتھ اٹھاؤ، دعا مانگو، یوں کرو، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی برحمتک یا ارحم الراحمین، پتلی گلی سے نکل لو۔ صبح شام 25 دفعہ مانگ رہے ہیں، مسجدوں میں بھی مانگتے ہیں، امام 27ویں رات میں بھی ہوتا ہے، ہول سیل کے حساب سے دعائیں چل رہی ہیں۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ شیطان آپ کو جتنا دعا سے روکے گا اتنا کسی اور کام سے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ دعاؤں سے ہٹا کے کہاں لگا دیا؟ وظیفہ، یہ پڑھ لو اتنی دفعہ، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو۔ ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ جتنا دعا سے اللہ کا قرب ملتا ہے، تعلق بنتا ہے، اتنا کسی اور عبادت سے نہیں بنتا۔ تو شیطان سب سے زیادہ رکاوٹ جو ڈالتا ہے نا وہ دعا میں ڈالتا ہے، دعا نہیں مانگنے دو اس۔ تو میں کہہ رہا تھا آپ کہیں گے کہ اتنے تو مانگی جاتی ہیں دعائیں صبح و شام، اصل میں یہی مسئلہ ہے، مانگی نہیں جا رہی، پڑھی جا رہی۔ مانگی بولو، پڑھی جا رہی۔ مانگنے کا اسٹائل وہ ہوتا ہے جو بھیکاری آپ سے جب بھیک مانگتا ہے، دیکھو نا مسجدوں میں کیسے کھڑے ہو کے مانگ رہے ہوتے ہیں، کیسی پہلے تمہید باندھتا ہے، وہ تمام حضرات سے گزارش ہے 2 منٹ کے لیے میری بات سن لیں، سب کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، پھر رونا شروع کر دے گا۔ حالانکہ زیادہ تر فراڈ ہی ہوتا ہے اس میں۔ تو فراڈ اتنا اچھا ہے تو سچی مچی کا جب بھیکاری ہوگا وہ کیسا ہوگا آپ خود اندازہ لگاؤ۔ جب فراڈی اس اسٹائل سے مانگتے ہیں کہ آدمی کو لگتا ہے یہ بالکل حقیقت میں مستحق ہے، تو جو واقعی مستحق ہے اس کا اسٹائل کیسا ہوگا؟ یہ جو اکثر بھیکاری ہوتے ہیں نا، میں نہیں کہہ رہا 100%، اکثر ان میں فراڈی ہوتے ہیں۔ اکثر کیا ہوتے ہیں؟ اور رمضان میں تو پورا ایک ٹولے آتے ہیں، ان کے ٹھیکے دیے جاتے ہیں، تو اس محلے سے، اور ان کے علاقے بکتے ہیں، چوک بکتے ہیں، یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو یار، راؤنڈ اباؤٹ جو ہوتے ہیں نا، اکثر چورنگیاں، یہ بکتی ہیں بھیکاریوں کی۔ لیکن آپ مانگنے کا اسٹائل دیکھو بھیکاری کا، وہ یہ نہیں کہے گا آپ کے منہ پہ آ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چھو، یہ نہیں کرے گا۔ وہ اس کی روح کو سمجھتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک، وہ ایسا آپ کو روئے گا۔ وہ تو ہم اتنے بھیکاری فراڈی دیکھ دیکھ کے اب اثر ہم پہ ختم ہو گیا ہے نا، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ مانگنے میں کمی نہیں کرتا، وہ ایسے اسٹائل سے مانگے گا کہ آپ کا دل چاہے گا کچھ نہ کچھ تو دو اس کو۔ ہمارے ایک دوست نے اپنا واقعہ سنایا، وہ بھیکاریوں کو دیتے نہیں تھے، کہہ رہے میں گاڑی میں جا رہا ہوں، کہیں سگنل پہ گاڑی رکی ہے تو ایک بھیکاری آ گیا میرے پیچھے، یار دے دو بھائی، کچھ تو دے دو یار، اللہ کا واسطہ۔ میں نے کہہ رہا اس کو ہٹایا، وہ اتنا چپک گیا کہ میں نے 50 روپے نکالے، یہ یار جان چھوڑ میری۔ لیکن وہ کہتے ہیں مجھے اس سے ایک عبرت ہوئی، وہ کہتے ہیں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، تو اسی دن میں نے اس گناہ سے توبہ کی، اور توبہ میں اللہ کو یہ کہا کہ اللہ میں معافی کا مستحق نہیں ہوں، کیونکہ میں پہلے بھی توبہ کر چکا ہوں، بار بار توڑ رہا ہوں، مستحق نہیں ہوں۔ لیکن کہہ رہے میں نے اتنی دیر دعا مانگی، میں نے کہا اے اللہ وہ بیکاری مستحق نہیں تھا، جان چھڑانے کے لیے میں نے اس کو 50 روپے پکڑا دی، تو مجھ سے زیادہ سخی ہے، تو بھی کہ یہ کب سے مانگ رہا ہے، کب سے پیچھے پڑا ہوا ہے، چل معاف کیا جا۔ تو کہہ رہے میں نے اتنی دعائیں مانگی، ہدایت کی بھی اور رزق میں برکت کی بھی، اور واسطے سارے اسی بھکاری کے اللہ کو دے رہا تھا کہ اللہ وہ فراڈی تھا، دے دیا، میں بھی فراڈی ہوں، ٹھیک ہے نا، نہ مجھے مانگنا آتا ہے، نہ میرے پاس کوئی عمل ہے، 2 نمبر آدمی ہوں، بس دے دے، مستحق نہیں ہوں پھر بھی دے دے۔ تو دعا یہ دعا تھی، اٹ از کالڈ کیا ہے، اٹ از کالڈ دعا۔ یہ جو پہلی دفعہ میرا خیال ہے اس بندے نے دعا مانگی ہوگی، تو یہ تو نمازوں کے بعد سب مانگ رہے ہیں۔ امام نے آج کل دعاؤں کی سیٹنگ کیا چل رہی ہے، امام صاحب نے جب تکبیر کی نا امام صاحب نے، تو آٹومیٹک سسٹم نمازیوں کا شروع ہو گیا، نمازی سارے خود بخود روبوٹ کی طرح ہاتھ جا رہے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد سلام پھیر کے یاد آتا ہے اچانک یہ ہوا کیا، درمیان میں گم۔ وہ ایک آدمی نے، امام صاحب نے 4 کے بجائے 3 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا، پوری مسجد میں کسی نے بھی سبحان اللہ نہیں کہا، پیچھے 8ویں صف میں ایک آدمی نے کہا سبحان اللہ۔ امام نے کہا یار
پورے نمازیوں میں سے تو کسی کو پتہ نہیں چلا, تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے 3 پڑھی ہیں؟ وہ کہتے ہیں میری 4 دکانیں ہیں, چاروں رکعتوں میں چاروں کا حساب ہوتا ہے. آج 3 کے بعد ہی سلام کی آواز آ گئی تو مجھے لگا کہ 1 رکعت امام صاحب پی گئے, امام صاحب 1 رکعت پی گئے ہیں. تو سارے سو رہے ہوتے ہیں. تراویح میں تو زیادہ ہوتا ہے یہ سلسلہ. پھر وہ ایک فارمیلٹی ہے دعا کی, اس پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, یا اللہ فلاں کی بخشش کر دے, یہ کر دے, وہ کر دے, پورا ایک ترتیب سے مانگے. میں منع نہیں کر رہا اس سے, اس دعا میں جان نہیں ہے. امام کو بھی پتا ہے میں نہیں مانگوں گا مجھے امامت سے نکالیں گے. مؤذن جو پیچھے جو نمازی ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کا حصہ ہے, تو جب ہے تو چلو یوں کر لو, تو پھر یوں کر لو, ایسے چل رہا ہوتا ہے. جیسے وہ تعزیت کے لیے KPK میں دعا ہوتی ہے نا, پبلک آتی ہے, دعائے خیر, ہاتھ اٹھایا یا رکھے, چلو گئی. پھر دوسرا آیا دعائے خیر اللہ, کچھ بھی وہ ان کی پشتوں میں کچھ الفاظ چل رہے ہوتے ہیں, اس طرح ماشی انڈی والا انخا دے دغت مغت ہو ندی کڑے, چلو جی ختم ہو گیا. پھر دوسرا, تو ان کو مردے کے, اکثر لوگوں کو مردے کے بخشوانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان کو تو ایک لواحقین کو دکھانا ہے کہ ہم بھی کیا کر رہے ہیں, تمہاری میت کے, تمہارے غم میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں. تو وہ دعا تھوڑی ہے. دعا تو وہ ہوتی ہے جو آپ بیٹھ کے پھر مانگیں, اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا, میری ماں کا انتقال ہو گیا, اے اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا, اس کے گناہوں کو معاف کر, جو ابراہیم علیہ السلام مانگتے تھے. تو شیطان یہاں سب سے زیادہ رکاوٹ ڈالتا ہے. ایک رکاوٹ تو ایسے کہ وہ وظیفے لے آیا, آپ کو دعا سے ہٹا کے کہاں لے گیا, وظیفوں کی طرف. اب آپ سارا اس کو فوکس کر. دوسرا کام شیطان یہ کرتا ہے کہ وہ دل جمعی سے دعا نہیں مانگنے دیتا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر قلب سے دعا قبول نہیں کرتے. ظاہر قلب کا مطلب اوپر سے, آپ کا دل خود ہی حاضر نہیں, تو یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. دل ہی حاضر نہیں ہے آپ کا. اللہ کہتے ہیں جب اس کو خود دلچسپی نہیں ہے بھائی, یہ خود اپنے عمل کو اہمیت نہیں دے رہا, تو میں کیسے اہمیت دوں. یہ ایسے جیسے آپ کسی سیٹ سے 1 کروڑ روپے قرضہ مانگنے گئے. اب 1 کروڑ روپے جب آپ قرضہ مانگو یا بھیک مانگو تو ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کھڑے کھڑے جا کے اس کو پکڑ کے بولے یار ادھر 1 کروڑ روپے ہیں تو دے دو, نہیں ہے چلو رہنے. ایسا نہیں ہوگا. وہ کہے گا یہ اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے, تو میں اتنی بڑی رقم اس کو کیوں دے دوں بھائی. تو اس کے لیے آپ کیسی تمہید باندھو گے, سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, کام ہے, 6 آدمیوں کو اور بھی لے جاؤ گے سفارشی بنا کے, بہت پھر رو گے, 2 آنسو بہاؤ گے, ضرورت ہے, یہ ہے وہ ہے. تو جب اللہ سے ایسے دعا مانگی جاتی ہے نا کہ دماغ کہیں اور ہو اور ایک فارمیلٹی کے طور پر دعا کے کلمات زبان سے نکل رہے ہو, تو اللہ کہتے ہیں اس گندم سے ہزاروں گندم پیدا کر کے دکھاتا ہے تمہیں آنکھوں سے, وہ تمہارے 1 روپیے سے ہزاروں روپے پیدا کر کے کیوں نہیں دکھا سکتا, ایسے بڑھائے گا اس کا ثواب. خواتین کی بھی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین میں باقاعدہ صدقات و خیرات کی ترغیب پر بیان کیا کرتے تھے. جہنم سے بچنے کی ضرورت جتنی مرد کو ہے اتنی ہی عورت کو ہے, اور صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. آپ سے کوئی گناہ ہو گیا, کوئی کوتاہی ہو گئی, اللہ کو غضب آیا ہے, توبہ استغفار بھی کرو خوب گڑ گڑا کے, اور کسی کی حاجت پوری کر دو, کیونکہ جب اللہ اس کو خوش دیکھیں گے تو اللہ جو آپ پر غصے ہوئے تھے وہ غصہ اللہ کا, بولو بھائی, ٹھنڈا ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے نا, ایک گھر سے آواز آئی غریب بچوں کی. حضرت عمر نے جا کے ان کو کھانا کھلایا. لوگوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں, آرام کریں, ہم پہنچا دیں گے. فرمائے نہیں. تو جب وہ غریب عورت نے کھانا پکایا, بچوں کو کھلایا, تو حضرت عمر وہاں کھڑے ہو کر یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے. کیوں؟ فرمائے جیسے میں نے ان کو پریشان دیکھ کے پریشان ہوا نا, اب میں ان کو کھاتا دیکھ کے خوش ہونا چاہتا ہوں. جب تک یہ کھا رہے میں کھڑا رہوں گا. تو جو کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے نا وہ اسے خوش دیکھ کے خوش ہوتا ہے. تو اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. تو جب کسی مخلوق پہ کوئی حال آتا ہے اور دوسرا اس کی مدد کرتا ہے اور وہ غریب یا مسکین, وہ حاجت مند خوش ہوتا ہے, تو اللہ بھی کیا ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. تو اللہ کا غضب کیا ہوتا ہے, پھر ٹھنڈا ہوتا ہے. تو یہ غضب ٹھنڈا کرنے کی ضرورت جیسے مردوں کو ہے اسی طرح سے عورتوں کو بھی ہے. خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے, تو ہم کہاں سے صدقہ کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, آدھی کھجور صدقہ کر دیا کرو, اس سے بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو. بھائی اگر 1 کھجور ہے نا, آدھی صدقہ کر دو. آج اللہ نے سب کو پیسہ دیا ہے, شوہر کی سے جو جیب خرچی ملتی ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں. اچھا آج کل صدقات و خیرات ہوتے کیوں ہیں, وہ بھی جو ٹھیک ہے
بلائیں ٹالنے کے لیے بھی صحیح ہے، بچوں کے صدقے اور فلانے کے صدقے اور فلانے کے نکالے جا رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑی مصیبت کیا ہے جو ہمارے سر پہ کھڑی ہے؟ وہ ہے جہنم کی آگ، ہمارے گناہوں کا عذاب۔ اس بلا کو ٹالنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقات سے بلائیں ٹلتی ہیں نا، تو لوگ بچوں کے لیے صدقہ کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی بلا آنے والی ہے تو ٹل جائے، ٹھیک ہے نا، یہ بچ گیا، ٹرک کے نیچے آیا تھا، نیچے سے اسٹیکر بن، ٹرک کے نیچے کوئی آ جائے تو اسٹیکر بن جاتا ہے نا، آپ کو پتا ہے کراچی کے ٹرک ایسے، تو یہ بچ گیا تو صدقہ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، شکر میں۔ لیکن اصل صدقہ کیا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا، اس کی فکر نہیں کرتے، صدقہ کر کے نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں برکت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، پیسے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں۔ بھائی اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ کیا کرو، صحابہ اس لیے کیا کرتے تھے۔ تو خواتین کو جو صدقہ اور خیرات ہے، وہ خواتین کو ایک بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ جتنی اللہ نے آمدن دی ہے اس میں سے کیا کریں؟ صدقہ، اور اپنے رشتہ داروں کو کبھی کبھار اچھی اچھی چیزیں گفٹ کر دیا کریں۔ ٹائٹ قسم کا جوڑا جو عید پہ شوہر کی طرف سے ملا، وہ اپنی نند کو نا، نند کسے کہتے ہیں؟ شوہر کی بیوی بہن کو نا، وہ نند کو کیا کر دیا؟ بولو بھائی، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ سسرال سے رشتہ کیا ہو جائے، رشتہ داری جوڑنا بھی تو ہے نا۔ اور جو ٹائٹ والی ساڑی آئی تھی جہیز میں، وہ ساس کو دے دی۔ تو ہمارے معاشرے میں ہدیوں کا رواج کیا ہو رہا ہے؟ موقع پہ لین دین ہوتا ہے شو بازی کے لیے، موقع پہ نہ دیا کریں۔ جیسے میں نے بتایا نا، ہم کسی کو لفافہ نہیں دیتے، لفافے نہ دیں، موقع پہ ایک ڈھیلا نہ دیں، اور بالکل ان ایکسپیکٹڈ جسے کہتے ہیں نا، غیر متوقع، وہ والا ہدیہ دے دیا کریں۔ اس ہدیے سے کیا ہوتی ہے؟ اور ہدیے کا اصول یہ ہے کہ جب دیا جائے چھپا کے دیا جائے۔ آپ نے نند کو پوری دنیا کے سامنے دے دیا، اب نند بولے گی شو مار رہی ہے، نند کیا بولے گی؟ شو مار رہی ہے، سب کو دکھانے کے لیے مجھے دے رہی ہے، اور نند اپنی انسلٹ محسوس کرے گی، وہ بے عزتی محسوس نہیں کرتی کبھی بھی، وہ ہمیشہ کیا محسوس کرتی ہے؟ انسلٹ، کیونکہ اس کو بے عزتی محسوس کرنے میں انسلٹ محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بھی اپنی بے عزتی محسوس کرے گی کہ بھائی وہ اسے شو بازی کے لیے، ہر ایک کا دل اتنا بڑا تھوڑی ہوتا ہے، تو اس لیے چپکے سے دو، اور اس کو بولو بھائی کسی کو بتانا نہیں کہ یہ میں نے تمہیں دیا ہے۔ ہمارے یہاں شو بازیاں ہو رہی ہیں، بار بار اس کو بتا رہے ہیں یہ میں نے دیا، یہ میں نے دیا، یہ ساڑی یہ تو میں نے دی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ گھڑی یہ تو میں نے دی ہے، تو بار بار شو بازی شو بازی۔ تو اللہ کو یہ کس کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے؟ دیکھو اس کا بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو گفٹ دیں گے، تو اگر وہ قدر نہیں بھی کرتے اور آپ کے ہدیے کی قدر آپ کا یعنی شکر نہیں بھی کرتے، تو بھی آپ کو تکلیف۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، ہمارے معاشرے میں آج جو آدمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے نا، وہی سب سے زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یار میں اتنا اچھا ہوں اور ان کا بیہیویئر دیکھو میرے ساتھ۔ تو بھائی آپ اتنے اچھے اللہ کے لیے ہیں نا، تو اللہ کا سلوک آپ کے ساتھ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، تو آپ کو کیا ضرورت ہے یہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا نہ کریں؟ بھائی ہم نے اللہ کے لیے کیا، ہم تو کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتے، ہم تو کسی کو ہدیہ دیں تو ہم تو یہ شو بھی نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ہدیہ، یہ گفٹ ساس کو کس نے دیا ہے؟ بہو نے دیا ہے، تو شو بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں چھپا رہیے۔ میں اکثر اپنے رشتہ دار کا واقعہ سناتا ہوں کہ وہ جب آتے تھے گھر، اپنے والد صاحب کو ایک اچھا اماؤنٹ پکڑاتے تھے اور کہتے تھے اپنی طرف سے رشتہ داروں میں یہ تقسیم کر دیں اپنے نام سے، یہ نہیں بتانا کہ یہ کس نے دیے ہیں، میں نے دیے، تاکہ آپ کی ویلیو ہو۔ باپ کو عزت دے رہے ہیں نا کہ ابا آپ ابا ہیں، پتا چلے ابا کون ہے؟ آپ ہیں۔ اگر میں خرچ کروں گا گھر میں، لوگ مجھے ابا سمجھنا شروع کر دیں گے، تو باپ کا پتا چلنا چاہیے کہ گھر میں باپ کون ہے۔ آج کل یہی بڑا مسئلہ ہے، بیٹا تھوڑا سا پیسے والا آتا ہے تو ابا کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ بھائی آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ گھر میں اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ڈائریکٹ بھی دیں، لیکن بہت سی رقم باپ کے ذریعے تقسیم کروائیں، اور یہ شو نہ کریں کہ یہ ابو کو میں نے دیے تھی اور ابو جو تمہیں دے رہے ہیں نا یہ ابا یہ میں نے دی، نہ ابا آپ جانو آپ کی اولاد ہے، ساری زندگی آپ نے ہمیں کھلایا، یہی شو ہوگا کہ آپ کھلا رہے ہیں، اس کا اپنا مزہ ہے بھائی اللہ کے لیے۔ چھپاؤ اس کو، دکھا کے خرچ کرنے کی فضیلت اس وقت ہے جب لوگوں کو ترغیب دینا مقصد ہو، ورنہ صدقہ کون سا بہتر ہے؟ چھپا کے، دکھا کے، اس لیے کہ ترغیب دینے کے لیے بعض دفعہ، تاکہ ایک بھائی خرچ کرے گا دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی، معاشرے میں اس کا رواج، باپ خرچ کرے گا تاکہ اولاد کو ترغیب ہو۔ ایک صاحب تھے، مجھے ان کا تعلق ایسی قوم سے تھا جو کنجوسی میں مشہور ہے، میں نے ان کو دیکھا بڑی سخاوت، اپنے بہن بھائیوں پہ بہت خرچ کرتے تھے، وہ ہر وقت بہن بھائیوں کو ہدیے بھیج رہے ہیں ہر وقت۔ میں نے ان سے پوچھا یار آپ کے بارے میں تو ہم نے سنا تھا یہ لوگ کنجوس ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ یہ کہہ رہے ہیں میرے والد صاحب کو میں نے دیکھا تھا کہ اپنے بہن بھائیوں پہ، بولو بھائی، میری پھوپھیوں پہ اور چاچوں پہ خرچ کرتے تھے۔ انہوں نے کسی مولوی صاحب کا بیان نہیں سنا، اس صاحب نے کوئی تقریر نہیں سنی سخاوت پہ،
اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کر رہا ہے تو ابا سے یہ چیز کہاں ٹرانسفر ہو گئی؟ خود بخود بیٹے میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یاد رکھو اپنے، اگر آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میری بیٹیوں کا خیال رکھے تو زندگی میں اپنے بہنوں کا خیال رکھنا. ارے یار بولو. آپ چاہتے ہو کہ میرا بچہ میرے بڑھاپے میں میری خدمت کرے، میرے سامنے اف بھی نہ کرے، تو بچے کی موجودگی میں اپنے باپ کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا دو، گالیاں بھی دے باپ، جو مرضی کہے چپ. بیٹا پوچھے کہ ابا دادا آپ کو اتنا الٹا سیدھا بولتے ہیں، آپ کچھ بولتے نہیں، تو آپ بولو بیٹا وہ دادا کس بات کے ہوئے پھر ہے بھائی؟ بیٹا وہ دادا ہیں، دادا کو اللہ نے حق دیا ہے، دادا گھر کا سربراہ ہوتا ہے، وہ میرا باپ ہے، میں اس کے سامنے کیسے بولوں؟ یہ نہ بولے بچے کو کہ میں اس لیے نہیں بول رہا تاکہ تم بھی نہ بولو. بچہ بولے گا تو سیاست ہے. بولے بیٹا باپ کے سامنے آواز نہیں اٹھائی جاتی. یہ چیز بیٹا سیکھے گا. جن خاندانوں میں یہ رواج ہے ان کے بچوں نے اگر ماں باپ کے حقوق پر تقریریں نہیں بھی سنی ہوتی پھر بھی وہ اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. اور جن کے گھروں میں رواج نہیں ہے گھنٹوں گھنٹوں سالوں کو بٹھا کے نا ترغیبیں دیتے رہو، ایک ایک گھنٹہ میں تو دیکھ رہا ہوں نا، پھر بھی وہ برداشت نہیں کرتے. تو ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے، گھر میں سخاوت کا ماحول. تبھی نبی نے کیا فرمایا؟ گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کچھ نمازیں گھر میں بھی پڑھا کرو تاکہ گھر کے بچے بھی دیکھیں، گھر کی خواتین بھی دیکھیں کہ بھئی تلاوت کر رہے ہیں ہمارے میاں. اب گھر کی خواتین کیا دیکھ رہی ہیں؟ ہر وقت نیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، کنڈی لگائی بھی ہے، پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. تو آپ کی اولاد پھر یہی ہوگی، وہ بھی کنڈیاں لگا لگا کے بیٹھے گی. تو بہت اپنے آپ کو بھائی سنبھالنا پڑتا ہے. تو میں بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کو خوش کرنے کے کیا بتائے طریقے، تو خواتین کو بھی چاہیے کہ کیا کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے اس حساب سے صدقات و خیرات کریں. اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تو اپنے میاں کو ترغیب دے دیں کہ بھئی آپ اپنی آمدن میں سے کچھ اللہ کے لیے بھی خرچ کیا کریں، اللہ کی قسم بہت ثواب ملے گا. بڑے بڑے کنجوس میاں دنیا میں پائے جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ایسے ایسے خاندانی کنجوس رکھے ہوئے ہیں نا، ان کو دیکھ کے خیال ہوتا ہے یا اللہ ہم بھی کوئی سخی نہیں ہے لیکن پہلے یہ جہنم میں جائیں گے، ان لوگوں سے جہنم بھر جائے گی. ہم ٹھیک ہے ہم بھی کوئی سخی نہیں ہے لیکن یا اللہ ایسے ایسے لوگ ہیں بہنوں کی وراثتیں کھائے ہوئی ہیں، بیویوں کا مہر کھائے ہوئے ہیں، گھر میں پڑے ہوئے ہیں، بیویوں سے جاب کرا رہے ہیں، بیویاں جاب کر کر کے کما کے میاں کو بھی کھلا رہی ہے، سسرال کو بھی. جب میں ایسی خواتین کے فون آتا نا میں کہتا ہوں اللہ اب مجھے تھوڑا تھوڑا وہم ہونے لگا ہے کہ ہم بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں. ہم بھی گناہگار ہیں، نالائق ہیں، مگر اللہ کا بڑا فضل ہے اتنے نالائق نہیں ہیں. تو ایسے ایسے خاندانی لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. میں نے یہ خاندانی کا لفظ مولانا تاج مل صاحب سے کہا، میں نے کہا حضرت آپ کا درس بڑا خاندانی ہوا، مجھے کیا ہوتا ہے یہ خاندانی، وہ اس ٹرم سے واقف نہیں ہے نا. پھر ہم نے ان کو بڑی ڈیٹیل میں سمجھایا کہ یہ خاندانی، اصل میں یہ خاندانی لفظ میں نے پتہ کہاں سے سیکھا ہے. ایک آدمی مجھے والد صاحب کی وراثت میں جو پیسے ملے تھے نا میں نے کاروبار میں لگا دیے، تبھی تو میں اب لوگوں کو کہتا ہوں کسی کو پیسے نہ پکڑاؤ. تو وہ ایک بندہ تھا، داڑھی اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی، اور وہ میرے پاس آیا، کچھ پیسے میرے لوگ کھا گئے تھے، تو وہ بندہ آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ مجھے پیسے دو. میں نے کہا یار میں نے تو جس کو بھی پیسہ دیا وہ کھا گیا. کہہ رہا دیکھو جب بھی کسی کو پیسہ دو نا تو یہ دیکھ لینا وہ بندہ خاندانی ہونا چاہیے. ایسے چلاک لوگ ہیں دنیا میں. وہ بندہ کیسا ہونا چاہیے؟ خاندانی. میں سید ہوں اور جو مرضی ہے خاندان اچھا ہے میرا. ایسی چکنی چپڑی باتیں کی ہے نا اس نے. ہمارے پاس جتنے پیسے تھے ہم نے اس خاندانی آدمی کو دے دی. وہ خاندانی ایسا شارٹ ہوا کہ اس کے خاندان کا ایک فرد بھی پکڑائی میں نہیں آ رہا ہے. سمجھ رہے؟ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی جو پیسہ آپ کی جیب میں ہے وہ آپ کا ہے. جو کسی کو آپ نے کاروبار کے لیے پکڑا دیا، ابھی کل میرے پاس ایک صاحب ہے کہ میں نے اپنے پیسے کسی کو پتہ نہیں 1 کروڑ روپے دیے، وہ دے نہیں رہا. میں نے کہا اگر وہ دے دے تو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے وہ. میں نے کہا آپ نے 1 کروڑ دے دیے. بیوقوف اس لیے ہے کہ دنیا کے لحاظ سے، دنیا میں تو اس کو حماقت آپ کیا بگاڑ لیں گے اس کا، پھر بھی دے دیے اس نے، تو دنیا کے لحاظ سے وہ بیوقوف ہی ہے. تو یہ خاندانی کا لفظ جو ہے نا یہاں سے آیا ہے. تو باتیں بکھر رہی ہیں جلدی ٹوٹی پھوٹی، جو اللہ نے کہلوا دی. تو بھائی صدقات و خیرات کرو اور کچھ اچھی اچھی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ وہ محبت کے اظہار کے طریقے ہیں محبوب سے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں. نماز، حج، زکوٰۃ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے. اتنی سخاوت ہے. حالانکہ تھا کیا نبی کے پاس؟ گھر میں چولہا نہیں جل رہا، مگر جو آ رہا ہے وہ دریا کی طرح بہ رہا ہے.
اتنی سخاوت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں. رمضان میں تلاوت زیادہ اور صدقات و خیرات زیادہ، یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ کیا کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.